والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 27 اکتوبر 2024 بروز اتوار مسجد ابو طلحہ راجیو نگر میسور میں یہ نصف روزہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ تو خطابات کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے میں سب سے پہلے عزیزم حافظ ادریس محمد حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد الرحمن صدیق نگر کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنے علم سے لوگوں کو استفادہ فرمائیں۔ فلتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم من الطير تغدو خماصا وتروح بطانة۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء اکرام اور میری دینی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کے تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہیں جس نے مجھے اور آپ کو دنیا کی سب سے مقدس جگہ مسجد میں جمع ہو کر قرآن و حدیث کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم یہاں جو بھی باتیں کہتے ہیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے رزق میں کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دو تین اہم باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان رزق کے معاملے میں بڑا پریشان نظر آتا ہے۔ آپ کسی سے بھی سوال کر لیں، بھائی آپ کی تجارت کیسی چل رہی ہے، تو انسان وہیں سے اپنی پریشانیاں شروع کر دیتا ہے اور سب سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ پہلے میری تجارت اچھی چل رہی تھی، میرا بزنس پہلے اچھا چل رہا تھا، لیکن اب میرا بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے۔ اور وہ احباب جو ماہانہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو تنخواہ ہمیں ملتی ہے اس تنخواہ سے ہمارا جو ماہانہ جو خرچ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ ہر مہینہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے، اللہ رب العالمین اس کی جو کمائی ہے اس میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، ہر انسان چاہتا ہے۔ اب آئیے میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر رزق میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، یا جو تنخواہ یا جو پیسہ ہمارے بزنس سے ہمیں آ رہا ہے، اگر انہی پیسوں میں سے، انہی تنخواہ میں سے بغیر قرض لیے اگر ہم ماہانہ اگر زندگی گزارنا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم بھائیوں، پردہ نشین خواتین، رزق کے معاملے میں مجھے اور آپ کو تین باتوں کا بنیادی علم رکھنا ہے، تین باتوں کا بنیادی علم رکھنا ہے۔ پہلی بات، مجھے اور آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں نہ ہمارے بزنس کو کوئی انسان آگے بڑھا سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے بزنس میں، ہمارے پیسوں میں، ہماری تنخواہ میں کوئی انسان برکت دے سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ایک ایسی واحد ذات ہے جو میرے اور آپ کے بزنس کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور ہماری کمائیوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیر و برکت کے فیصلے دینے والا نہیں ہے۔
تو سب سے پہلی بات کیا یاد رکھنا ہے کہ رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. جیسا میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت میں اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے رزق کے معاملے میں بھی میں اور آپ یقین رکھیں کہ مجھے رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. کسی کے آگے میں نہ ہاتھ پھیلاؤں گا اور نہ ہی کبھی کچھ ضرورت پیش آنے پر میں کیا کروں گا؟ غیروں کے سامنے جا کر جھکوں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق، اے لوگوں مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ما اريد منهم من رزق، اے لوگوں مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے. وما اريد ان يطعمون، یہ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ کیا کریں؟ مجھے کھلائیں. اللہ رب العالمین کو کھلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہم کچھ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کون ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رزاق ہے، دینے والا ہے، برکتیں دینے والا، رحمتیں نازل کرنے والا. ہماری تجارتوں کو آگے بڑھانے والے اگر کوئی ذات ہے تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے گمراہ کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے جنت کا راستہ آسان کر سکتا ہے، جسے چاہے اللہ رب العالمین جہنم کا راستہ آسان کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے گمراہ کر سکتا ہے. لیکن جب رزق کی باری آئی، کھلانے کی باری آئی، دینے کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ جتنے مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے سارے مخلوقات کو کھلانا پلانا اور سارے مخلوقات کو دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے. ہدایت کی بات ہے تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن جب رزق کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میرے اوپر واجب ہے کہ میں جتنے مخلوقات ہیں سارے مخلوقات کو دوں. تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، وہی اللہ ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی اللہ ہے جو تمہیں مارنے والا ہے، موت دینے والا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی اللہ ہے جو تمہیں زندگی دینے والا ہے. زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ، موت دینے والا اللہ تعالیٰ، ہم تمام کو دنیا میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ. لیکن جب رزق کی باری آتی ہے، رزق کا معاملہ آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. بھائیوں جیسا اللہ ہم کو مار سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہم کو رزق دینے والا ہے، ہماری تجارتوں میں خیر و برکت کے فیصلے دینے والا ہے. یہ پہلی بات بنیادی طور پر مجھے آپ کو یاد رکھنی ہے. دوسری بات، اللہ رب العالمین نے ہمارے کاموں کو تقسیم کر دیا ہے، کون کیا کام کرے گا. اللہ رب العالمین نے مال کو تقسیم کر دیا ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے. ہر انسان کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ ہم کیا بن جائیں؟ کروڑپتی بن جائیں. بھائیوں ہماری آرزو الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت الگ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، کاموں کو تقسیم کر دیا ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کہ ہر کام کر سکتا ہوں. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کاموں کو تقسیم کر دیا ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا اللہ تعالیٰ فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا اللہ رب العالمین مالدار بناتا ہے. تو دوسری بات مجھے آپ کو یاد رکھنا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں جتنا لکھا ہے مجھے اور آپ کو اتنا ضرور مل کر رہے گا. میں آپ جو کما رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
اللہ رب العالمین فرماتا ہے جسے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی کمائی میں برکت دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتے زیادہ دے دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے فقیر بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری کا ارشاد فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی کتاب دے دیتا ہے۔ تو دوسری بات مجھے آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین حکمت سے کیا کرتا ہے، مجھے آپ کو مال دیتا ہے۔ تیسری بات جو مجھے آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین تمام خزانوں کا مالک ہے۔ جب بھی مجھے آپ کو ضرورت پڑے رزق کی تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مجھے آپ کو دینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کسی انسان کو مال دیا ہے، وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن گیا ہوں، مالدار بن گیا ہوں۔ بھائیوں، اس دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں، چاہے چرند پرند انسان، جتنے لوگ کماتے ہیں کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سارے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اللہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے تو فخر نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں جسے چاہتا ہوں جب جیسے چاہتا ہوں میں اسے دے سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ بھائیوں، اس دنیا میں جتنے مالدار ہیں، جتنے کروڑ پتی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، وہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ جتنے انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ایک بہت بہترین بات بتائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے جو انسان اپنے آپ کو کروڑ پتی سمجھے، جو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن وہ انسان اللہ کی نظر میں کون ہے؟ فقیر ہے، کنگال ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، بے نیاز۔ مال کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو تمام خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تین بنیادی باتوں کا یقین رکھتے ہوئے، ان تین باتوں کو جانتے ہوئے، ان تین باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے، چاہے پریشانی والے دن آئے یا خوشی والے دن آئے، میں اور آپ ایک سکون اطمینان والی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ان تین باتوں کا خیال رکھیں، ہر ہمیشہ خیال رکھیں۔ جب ہماری تجارت اچھی چل رہی ہے تب بھی یہی بات خیال رکھیں، اور جب ہماری تجارت میں کمی آ گئی تبھی ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی ہماری تنخواہ بڑھ گئی، ان تین باتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی کم ہو گئی، پریشان آ گئی، تکلیفیں آ گئی، تو ان تین باتوں کا خیال رکھتے مجھے آپ کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم تمام کو اس دنیا میں باقی ایمان پر ثابت قدم رہے، جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلمہ موت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔